زبیر صاحب لے آؤٹ کر دیا جنرل صاحب نے. جی پاکستان کی سچویشن بڑی سینسٹیو ہے اس وقت. پاکستان کی سچویشن سینسٹیو ہے. ایک تو میں یہ ضرور پہلے تو میں وہ کلیریفائی کر دوں, پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں کون فگرز دیتا ہے کہ $150 بلین کا نقصان ہو گیا. میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ 10 سال میں پاکستان کا ٹوٹل جو انکم تھی, ریونیو تھا, وہ تقریباً $66 بلین تھا بٹوین 2001 to 2011. تو $66 بلین تو پاکستان کی ٹوٹل ریونیو تھا, تو نقصان $150 بلین کا ہونا مطلب اینی ویز جس نے بھی دی تھی, دیٹس ناٹ دی ایشو. دا ایشو از کہ پاکستان نے جو غلطیاں کی تھیں, ایک وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ یہ تھا کہ یہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہوں گے یا پاکستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی, تو اس کی خلاف ورزی جو تھی وہ پاکستان کے اندر سے سب سے پہلے ہوئی تھی. اور پاکستان نے, اور میں جنرل صاحب کو یاد بھی دلا دوں گا کہ کور کمانڈر پشاور نے ایک مولوی نیک محمد یا پتہ نہیں کون تھے 2004 میں یا 2005 میں ایگریمنٹ تھا. وہ کس چیز کا ایگریمنٹ تھا؟ وہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ بھائی پاکستان کی سرزمین آپ نہ الاؤ کریں ان طالبان کے لیے جو افغانستان سے آتے ہیں, یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں, وہاں جا کے بم پھاڑتے ہیں اور پھر واپس آ کے یہاں پناہ لیتے ہیں. دیٹ از وائی America and the other coalition partners, they insisted کہ یا تو آپ ان کو فلش آؤٹ کریں یا جو بھی کریں ان کو کنٹرول کریں, یا پھر ہم آئیں گے. پاکستان cannot play a double game کہ یہاں سے ہمارے سے کولیشن پارٹنر بنا ہوا ہے اور پیسے بھی لے رہے, اکنامک ایڈ بھی لے رہے, وہاں آپ سپورٹ کر رہے. اور اسی کی وجہ سے ایک رائز ہوا تھا تحریک طالبان پاکستان کا. اور یہ کوئی پہلا ایک ایگریمنٹ نہیں تھا, اس کی خلاف ورزی 2-3 دفعہ ہوئی تھی, 2-3 دفعہ ایگریمنٹ ہوا اور سب کچھ پاکستان نے ڈش آؤٹ کیا. اس وجہ سے ایک تو پاکستان کو یہ جو تھنکنگ ہے, معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کے, ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے افغانستان میں. اگر ہم ان کی لیجیٹیمیسی نہیں مانتے تو وہ کل کو ہماری لیجیٹیمیسی بھی نہیں مانیں گے کہ دیکھیں جی اپوزیشن یہاں کہتی ہے کہ سلیکٹڈ ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کون ہیں یہ بتانے والے کہ اشرف غنی جو ہے وہ کتنا, انہوں نے کہا کہ اشرف غنی نے تو زبیر صاحب کی بات کر دی, انہوں نے تو کل کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, نہ ہم کوئی اسٹریٹجک جا رہے ہیں, نہ کچھ کام. ایک سیکنڈ, ہم جب یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, اگر انڈیا یہ کہے کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ ڈیل کریں گے. بھائی دیر از اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ان پاکستان اینڈ وی وڈ لائک کہ انڈیا اور افغانستان اور اینی ون ایلس شوڈ ڈیل ود دا لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ٹو کیپ دا آپشنز اوپن ٹو سجیسٹ اینی سچ تھنگ. پہلے میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے which provides, because please understand there are Pakhtuns on that side of the border and there are Pakhtuns on this side. And nationalism, this is the precise point. Let's put the record straight. پہلی بات یہ ہے, اگر لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان میں, اگر کیا مطلب ہے, سن تو لیں, آپ بات تو سن لیں. امریکہ نے معاہدہ طالبان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے کیا ہے, ان سے پناہ مانگی ہے, ان کو کہا ہم اس تاریخ تک نکل جائیں گے اور افغانستان کی سرزمین آپ استعمال نہ ہونے دیں. از اشرف غنی سگنیٹری آف دیٹ ٹریٹی؟ ہاں وہی تو سوال. اگر امریکہ اگر کی بات نہیں ہے, ایک دیکھیں طالبان ہمارے فیوریٹس ہو سکتے ہیں, بات آدھے میں دیکھیں, بات پلیز سن تو لینا. امریکہ جس گورنمنٹ کو 20 برس تک سپورٹ کرتا رہا ہے اس کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتا, اس کو امریکہ خود اگنور کر کے جا رہا ہے اور ڈائیلاگ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتا. تو پھر یہ کہنا کہ طالبان ہمارے فیوریٹ نہ طالبان ہے نہ اشرف غنی ہے, اٹ از دیئر ایشو, لیٹ دیم ریزالو. اچھا یہی پرائم منسٹر نے کہا ہے, بٹ دیر از اے گورنمنٹ دیئر. بٹ کیا ہمارا کنسرن بڑا میجر ہے ملیکہ صاحب, آپ سمجھتی ہیں, کیونکہ اگر وہاں سول وار ہوتی ہے تو پاکستان میں جو آؤٹ پاور ہوگا خدا نخواستہ وہ بہت برا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دیکھیں بس شروع میں کریکشن کر دوں گی, زبیر صاحب ہمیشہ اس قسم کی تنقید کرتے ہیں کہ فگرز کس نے دیے, یہ عام فہم ایک فگر ہے کہ $150 بلین کا لاس ہوا. سن لیجیے, بتاتی ہوں میں کہ ریونیو پہ اس کو بیس کرنا, پاکستان کے پاس ایسے بہت سارے معاشی طور پر مواقع آ سکتے تھے جو پاکستان کو ان سالوں میں فراہم نہیں ہوئے. جب ہم نے یہ وار آن ٹیرر کے ہم جب ساتھی بنے تو پاکستان کو بہت بڑے لاسز ہوئے. تو جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں صرف اس سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ کتنا لاس ہو. $150 بلین از دا فگر دیٹ کمز اپ. آپ دوبارہ چیک کر لیجیے گا. تو وزیر اعظم کریکٹ تھے کہنے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اب سمت رکھ دی گئی ہے. ہم نے کہہ دیا ہے نا کہ جو سالمیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ اس کی معاشی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی. ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی سالمیت ہوتی ہے. اب کوئی ملک ہم پر دباؤ ڈالے اور کہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں جس سے ہماری سالمیت کو نقصان ہو, تو وہ ہم نہیں کریں گے.
ماضی کے تلخ حقائق پر ہم نے بات کی ہے. کچھ غلطیاں ایسی تھیں, کچھ فیصلے ایسے تھے جو ہم نہیں دہرانا چاہتے. بڑے ملک وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں. تو اس میں بھی صحیح بات ہے کہ توڑا بورا میں فورسز کو بھیجنا, امریکن فوجوں, امریکن کا یہاں آ کر کیپچر کرنا, پھر پاکستان کے اوپر ڈرون حملے ہونا. مطلب یہ وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کنسسٹنٹلی بات کی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کا نقصان ہے. اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آج ایک مجموعی طور پر اسٹرائکس بڑے پریسائز بھی ہوتے تھے ایک زمانے میں. ہماری تاریخ ہے نا, ہمیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ جو ابھی زبیر صاحب نے بڑی روانی میں ایک بات کہہ دی نیک محمد والی کہ جی دوغلے نہ ہوں اور آپ ان کی سپورٹ نہ کریں. سر جی فیکٹ سن بھی لیں, جو میں بھی کہہ رہا ہوں. اگر جھوٹ ہے تو کم از کم کروڑ آدمی مجھے بھی واچ کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کور کمانڈر نے, دیکھ میری بات بتا دینا, میرا تو اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت 4 لاکھ افغان ریفیوجی جن کی فیملی اور بچے افغانستان میں تھے وہ فارمر فاٹا میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو they went to fight against them, they went to defend their families. وہ نہ پاکستانی تھے نہ ہم انہیں بھیج رہے تھے. اور اس وقت جو بات ہوئی تھی نیک محمد کو یہ کہا گیا تھا پھر تو مشرف صاحب وہ قصور ہی نہیں تھا, تو عمران خان کیا بلیم کر رہے ہیں آپ نے؟ تو کہا کہ جنرل صاحب نے تو آلریڈی کہا ہے نا کہ he doesn't agree with prime minister's conclusion. whatever the results, میں صرف ایک کنکلوڈ کر دوں, نیک محمد کے ساتھ ایگریمنٹ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک محمد کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ پاکستان سرزمین کو نہ استعمال. یہ سب دیکھیں, یہ تو ماضی کے حق, کچھ ایسی تلخیاں ہیں, کچھ ہم اگری کریں گے کچھ نہیں اگری کریں گے, لیکن اب آگے کی سمت کو طے کرنا ہے نا. ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ملک کی سالمیت کو ہم نے کیسے محفوظ رکھنا ہے. وہ ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ ہم صاف کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان میں حملوں کے خلاف, بیکاز ہم پارٹنرز ان پیس ہیں, ناٹ پارٹنرز ان کانفلکٹ. اس پہ مجموعی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے جو ہمارے سارے رہنما ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, وہ اس پر اگری کرتے ہیں کیونکہ ملک کی سالمیت سب کے لیے اہم ہے. I wish military and political leadership had taken this stand much earlier. آج ہم اس میس میں نہ ہوتے. چلیں اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے